السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 105 سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور تم لوگوں کا معبود ایک معبود ہے اور کوئی معبود نہیں سوا اسی بڑے مہربان رحمت والے کے۔ تفسیر اسرفی۔ اور ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگوں اور ساری مخلوقات کا معبود ایک معبود ہے۔ الہیت خدا ہونے میں جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کے لیے الہ یعنی خدا کا لفظ شبد استعمال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی معبود نہیں جو استحق عبادت یعنی بندگی کے لائق ہو، جو اپنی ذات میں شان احدیت اور اپنے کمال صفات میں جمال وحدانیت رکھتا ہو، الغرض اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہو، سوا اسی اشخاص و ذوات لوگوں کی تربیت فرمانے والے اور بتدریج دھیرے دھیرے ان کو درجہ کمال پر پہنچانے والے بڑے مہربان ارواح کو تقویت عطا فرمانے والے، ان کو عروج بخشنے والے رحمت والے کے۔ جب مشرکوں نے یہ سنا تو انہیں حیرت ہوئی، اس ساری کائنات کا خدا ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس دعوے پر دلیل و آیت کا مطالبہ یعنی مانگنے کیا۔ اس پر ارشاد ہوا۔ آیت نمبر 164 ترجمہ معارف القرآن۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ پھیر اور کشتیاں جو دریا میں لیے چلتی ہیں اس کو، جو لوگوں کو نفع دے، اور جو اتارا اللہ نے آسمان کی سمت سے پانی، پھر اس سے زندگانی دے دی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اور پھیلا دیا اس میں سبھی طرح کے جانور اور ہواؤں کی مختلف چال، اور وہ ابر جو آسمان و زمین کے درمیان پابند ہے، ان سب میں ضروری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ تفسیر اسرفی۔ بے شک آسمانوں جو بے ستون خیموں یعنی تمبوؤں کی طرح بغیر کسی سہارے فضا میں معلق لٹکتے ہیں، اور زمین ایک طویل و عریض فرش یعنی لمبی چوڑی بچھات رکھنے کی جگہ، نرم ایسی کہ سوئی سے سوراخ ہول بنا لیجیے، اور سخت ایسی کہ پہاڑوں کو سینے پر لیے ہوئے ہے، بے شمار خصوصیات کی حامل، اسنکھ خاصیتوں والی کی پیدائش میں اور رات دن کے الٹ پھیر میں، رات و دن کا ایک دوسرے کا تعاقب یعنی پیچھا کرنے، رات کے تاریک اندھکار میں اور دن کے روشن رہنے، اور مختلف موسم میں دونوں کے ایک دوسرے سے کام زیادہ ہونے، اور گردش لیل و نہار کے نظام میں کبھی بھی فرق نہ آنے، اور وہ کشتیاں جو دریا میں لیے چلتی ہیں، اور مسافروں کو اور اس تجارتی مال و اسباب کو جو لوگوں کو نفع دے، تو لوگ اس میں سفر بھی کرتے ہیں، اور قیمتی فائدہ بخش سامان بھی اپنی ضرورت کے پیش نظر ادھر سے ادھر منتقل یعنی استھانانتر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سمت اوپر سے نیچے برسنے والے ابر بارہ یعنی برستی بادل سے پانی، پھر اس پانی سے زندگانی دے دی، اور سبز و شاداب یعنی فردرپ کر دیا، قابل کاشت یعنی کھیتی لائق بنا دیا، زمین کو اس کے مر جانے یعنی خشک بنجر ویران اور ناقابل کاشت یعنی بن کھیتی لائق ہو جانے کے بعد، اور پھیلا دیا اس زمین میں پرند چرند درند وحشی گھریلو صحرائی الگ الگ چال ڈھال، جو اپنے چلنے کی سمت یعنی آگے پیچھے اور شمال و جنوب
چکر کاٹتی رہتی ہے، اور یہ کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی، کبھی خشک، کبھی تر، کبھی درختوں کے لیے بار آور یعنی لابھدائی ہے، اور کبھی ان کو شمرات یعنی پھلوں سے محروم کر دینے والی، کبھی باعث رحمت اور کبھی عذاب بن جانے والی۔ اور وہ ابر، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے آگے سرنگو یعنی فرما بردار اور مشیت خداوندی اللہ کے ارادے کا پابند ہے، جدھر جانے کا حکم الہی ہوتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے، ان سب میں ضرور خدا کے وجود، اس کی وحدانیت و احدیت، اس کی قدرت و حکمت اور اس کی الہیت و الوہیت کی معرفت کی بے شمار روشن نشانیاں ہیں، مگر سب کے لیے نہیں بلکہ اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔